انسان پرستی جو ہے وہ مذہبی بھی ہوتی ہے اور غیر مذہبی بھی ہوتی ہے. وہ کیتھولک ہیومنزم بھی تھا، لیکن اس سارے ہیومنزم کا جو فوکس تھا، ترکیز تھی، وہ عیسائیت کو، یعنی کیتھولک عیسائیت کو رد کرنے کی تھی. اور بنیاد یہ تھی کہ فرد کو جو ہے پادریوں کے مقابلے میں غیر پادریوں کو ان کی پادریوں کی اہمیت کو کم کیا جائے، ان کی علمیت کا جو اتھارٹی ہے، حاکمیت ہے نظام تعلیم پر اور نظام معاشرت پر، اس کو کم کیا جائے. فرد کو جو ہے اور اس کی عقل کو جو ہے بنیادی اہمیت ہے. لوتھر جو ہے اس کا اس میں اہم کردار اس لیے ہے کہ لوتھر نے جو ہے اس انفرادیت اور انسان پرستی کی راہ میں جو سد راہ ہے، وہ یہ عقیدہ ہے کہ عیسائی چرچ اور اس کی علمیات جو ہیں وہ حق علمیات جو ہیں وہ حق کو کی شناخت کا ذریعہ، ان کا اجماع اور ان کی علمیات. جبکہ لوتھر کہتا ہے کہ نہیں، ہر فرد جو ہے کو یہ حق ہے کہ وہ بائبل پڑھے، اس کی تفسیر کرے، اور اس کو جو عیسائی علماء کے اجماع اور ان کی علمیت اور ان کے اصول تفسیر جو بھی تھے، اور اس کی تابعداری کی ضرورت نہیں. اور یہ جو ہے پھر تو اس میں جو ہے فرد اور اس کی عقل جو ہے، اس کی خود مختاری اور مرکزیت جو ہے ایک بنیادی عنصر کے طور پہ آتی ہے، چاہے اس کی بنیاد مذہب کی بنیاد پہ ہی کیوں نہ رکھی ہو. اور بعد میں یہی چل کے اس کو، یعنی مطلب یہ کہ خود لوتھر کی تحریروں میں یہ ملتا ہے کہ فرد جو ہے اور خدا جو ہے بنیادی طور پہ فرد کا اپنے نفس سے تعلق، اور وہ جو آواز سنتا ہے وہ ایک طرح کی وحی ہے. ہر آدمی کو ایک وحی آتی ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی ذاتی زندگی کو جو ہے رخ دیتا ہے. یہ فرد کی مرکزیت جو ہے، انسان کی مرکزیت کی ایک شکل ہے. اور انسان کی مرکزیت اور یہ کہ انسان جو ہے حق کی شناخت خود کر سکتا ہے، اور حق اس کے اندر ہے، اور اس کی عقل جو ہے حق کو متعین کر سکتی ہے، یہی انسان پرستی ہے. اس کو ہیومنزم کہتے ہیں. تو اس کی مختلف بعد میں شکلیں بنی. تو جو لوتھرزم ہے اور جو پروٹیسٹنٹزم ہے، اس کی بنیاد بنی اس انسان پرستی کی. مغربی مفکرین نے مذہب کو زندگی کے شعبے اور سطح سے خارج کر دیا. تو بعد میں مطلب یہ ہے کہ جب اب انسان خود جو ہے حق خود مختار ہے اور حق کی شناخت کر سکتا ہے، تو مطلب یہ کہ مذہبی معاشرے سے آیا تھا لوتھر، تو اس کی جو طریقہ تھا وہ مذہبی تھا. لیکن یہ کہ جب معاشرہ جو ہے آپ نے اس کو تتر بتر کر دیا معاشرے کی بنیادوں کو، اور ایک نیا سیکولر معاشرہ وجود میں آنے لگا، تو لوگوں کی جو ہر فرد کی جو سوچ ہے وہ بالکل مختلف ہوگی. تو اس نے مذہب ہی کو رد کر دیا، یا مذہب کی بالکل عجیب و غریب تشریح کر دی، جس کا پروٹیسٹنٹزم سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کو عیسائیت کہہ دیا یا عیسائیت نہیں کہا، وغیرہ وغیرہ. اور پھر لبرلزم کی بنیاد بنی یہی چیز، کیونکہ لبرلزم بھی انسان پرستی کی ایک شکل ہے. اس کی دوسری شکل جو ہے سر مارکس ہے. آپ دیکھیں نا، ڈیکارٹ تو کیتھولک تھا، لیکن کانٹ اور نیٹشے یہ سارے پروٹیسٹنٹس ہیں. اور مارکس بھی جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تھا، یہودی تھا، لیکن وہ اس کی خاندان جو ہے عیسائیت پروٹیسٹنٹ ہو گئے تھے میرا خیال ہے، یا اس کے ایک ماں جو ہے پروٹیسٹنٹ تھی، اب یہ یاد نہیں مجھے. مغربی مفکرین نے مذہب کو زندگی کے ہر شعبے اور ہر سطح سے خارج کیا، انسانی کو ہر شے اور ہر عمل کا میزان ٹھہرایا. تو انسان جو ہے یہ میزان ہے، یہ ہے انسان پرست. یعنی انسان کا یا عقل، اور بعد میں لوگوں نے عقل، تو یہ اس کو مطلب عقل پرست انسان پرستی ہوتی ہے، لیکن دوسروں نے کہا نہیں، عقل جذبات بھی، خواہشات بھی. تو یہ رومانٹک اور دوسرے دھارے جو انسان پرستی کے وہ آ جاتے ہیں. انسان کو اللہ کا بندہ کے بجائے ایک ایسے فرد کے طور پہ جو خیر و شر کے تعین و تجدید میں بذات خود ایک پیمانہ ہے. معیشت جس کو انسان خود ایک میزان ہے، یہ انسان پرستی کی بنیاد ہے. اب وہ انسان اگر مذہبی معاشرے سے آئے گا تو اس کے جو میزان ہے وہ مذہبی ہوگا، لیکن اگر معاشرہ ختم ہو جائے گا تو میزان غیر مذہبی ہو جائے گا، کہ میزان انسان ہے، حق نہیں ہے، خدا نہیں ہے، وہی نہیں. کیونکہ وہی کا تصور بھی جو لوتھر یہاں ہے وہ بالکل انفرادی اور انسانی ہے، انسان کے اندر سے ہی آتی ہو. فرد کا یہ تصور ہر طرح کے شک و شبہ سے بالاتر قرار پایا. مغربی فلسفیوں ڈیکارٹ، کارل مارکس، نیچے وغیرہ کے نزدیک کائنات کو صرف اور صرف انسانی پیمانوں پر پرکھنا ہی علمیت کی میراث ہے. اب ظاہر ہے کہ لوتھر تو مذہبی آدمی تھا، یعنی وہ خود راہب تھا وغیرہ، تو اس نے تو یہ نہیں چاہا ہوگا لیکن یہ اس کے خیالات کا منطقی نتیجہ تھا. یوں انسان پرستی کو اقداری ڈھانچے میں ایک کلیدی اور قطعی حیثیت حاصل ہو گئی. یہ پورے یعنی تاریخ ہے، صرف خیالات کی وجہ سے نہیں. خیالات مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ خیالات جو ہے اظہار بھی ہوتے ہیں تبدیلیوں کا، اور اس کا کوز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی علت بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی بار یہ پھر ہیومنزم پہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد.
وعلى آله وصحبه وسلم.